اگر آپ پورا قرآن دیکھیں there are so many orders، بہت سارے ہمارے لیے کمانڈمنٹس ہیں قرآن میں، مگر کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنو یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اونلی درود پاک یہ وہ عمل ہے کہ جس میں رب یہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب اس میں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہاں یقیناً اس کو تھوڑا سا یوں سمجھے کہ کیٹیگرائز کرنا ہوگا۔ ہمارا درود پڑھنا اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم درود میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہ ہمارا درود ہے، اور اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، یہ رب کی طرف سے درود بھیجنا ہے۔ لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، ان پر تو شب و روز لمحہ بہ لمحہ کروڑوں اربوں درود نازل ہو رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ہمیں چانس دیا گیا ہے، یہ ہماری قسمت کھل جائے، اس لیے کہا گیا کہ تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہارے بھی مقدر جاگ جائیں۔ تو درود پاک کی وہ وظیفہ ہے۔ بالکل اسی طرح بڑی پیاری بحث کی علماء نے کہ نبی پاک کا جو ہم پر احسان ہے، نبی پاک جو اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ اس کا ایک شکریہ ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ بندہ نبی پاک کے عظیم و جلیل احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بتایا گیا کہ پیارے آقا پر درود پاک پڑھتا رہے، شکر گزار رہے۔ اور حضور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ رب خود قرآن میں بتا رہا ہے۔ رب نے ہمیں کھانا بھی دیا، سانس بھی دی، کپڑے بھی دیے، آنکھیں بھی دی، بہت ساری چیزیں دی، کہیں یہ نہ کہا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ مگر جب ہمیں رسول پاک عطا کیے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں سے ایک مکرم رسول بھیجا جو مومنوں پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ زمانے کی رہنمائی کے لیے پیارے آقا تشریف لائے اور اللہ نے بتایا مومنوں کو کہ اللہ نے احسان کیا۔ تو اس احسان کا شکریہ کیا ہے کہ بندہ درود پاک پڑھتا رہے، کثرت سے پڑھتا رہے۔ اب یہاں ایک اور بات بڑی خوبصورت کہ اللہ کے فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ لشکر کتنا بڑا ہے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول پاک کے دربار میں صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو صبح آتے ہیں وہ شام نہیں آتے ہیں، لائف میں ایک ہی بار حاضری ملتی ہے، یہ بدلیاں ہوتی ہیں تاکہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں سب کی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ اور رسول پاک کی بارگاہ کی حاضری سبحان اللہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما تھے تب بھی گناہوں کے کفارے کا سبب تھے اور رحمت الہی کا سبب تھے۔ آج بھی مزار پرانوار مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں رب نے حکم فرمایا، یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ذرا ترجمہ سنیے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، گناہ کر کے مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہو جائیں تو میری دربار میں آ جائیں، محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اب وہ اللہ سے معافی مانگیں اور ان کے لیے رسول پاک بھی اگر استغفار کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ، رسول پاک کے دربار کی حاضری یہ گناہوں کا کفارہ آج بھی ہے۔ مگر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام ہیں، ماشاءاللہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، try to calculate daily 140,000
1,40,000 فرشتے رسول پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. اب آپ کیلکولیٹ کر لیں مہینے کے کتنے ہوئے, سال کے کتنے ہوئے, 1450 سال ہو گئے روز حاضری ہو رہی ہے, اور صبح قیامت تک ہوتی رہے گی. اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ nobody have a power to count angels. ہم فرشتوں کو گن ہی نہیں سکتے, مگر یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جو کام فرشتے کر رہے ہیں, رسول پاک کے در کی برکتیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں, ہم بھی درود پاک اپنی زندگی میں شامل کریں.